اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرات ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ایسی شخصیت کی طرف حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، تھوڑی دیر مجھے دے دیئے، سنجیدہ ہو جائیے تھوڑی دیر، کہ ایک آواز سرزمین بستی سے اٹھی۔ بستی بسانا آسان نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، بستی بسانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہمارے محترم سہیل بستوی صاحب وہیں سے تعلق رکھتے ہیں، میں کیا تعارف کراؤں گا، پوری دنیا انہیں جانتی ہے اور پہچانتی ہے، ان کا لہجہ، ان کا خود تعارف ہے، اور اس سے بڑا تعارف نہیں کہ یہ ذاکر اہل بیت ہیں، اس سے معتبر تعارف نہیں، لیکن صرف ایک بات کہوں گا، چونکہ مجھے فخر ہے ایسی شخصیتوں پہ کہ جن کی آواز بہت کم وقت میں اپنی بستی سے اٹھتی ہے اور بہت جلد کائنات سماعت پر محیط ہو جاتی ہے، اور کائنات شعر و ادب میں نباز ادب بھی جنہیں ادب سے سہیل بستوی کے نام سے پہچانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذاکر اہل بیت ہے۔ آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے استقبال فرمائیے۔ نعت نبی کریم کے لیے آپ کے سامنے آپ کے روبرو ہو رہے ہیں محترم سہیل بستوی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کے اس جشن بابرکت اور جشن پرمسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ پروردگار آپ سب کو شاد و آباد رکھے، یہاں کے مومنین، یہاں کی سماعتیں آج کے اس مقدس جشن کے صدقے میں جو بھی نیک دلی حاجات ہے پروردگار سب پوری کرے، اور تا بظہور امام زمن یہ محفل اسی شان و شوکت کے ساتھ چلتی رہے۔ الحمدللہ وقت ہو ہی چکا ہے اور تمام معتبر شعراء کرام، لہٰذا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں چند اشعار حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اولاً شکریہ ادا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں، چہردہ معصومین کی بارگاہ میں، اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ ایک بار پھر اس مقدس جشن میں نوکری کا موقع ملا، اس مقدس سرزمین پہ۔ پروردگار آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ میں ایک مطلع اور چند اشعار پڑھ تو نہیں سکتا ہوں، کیونکہ حق تو یہی ہے کہ مر بھی جائے آدمی تو حق ادا نہیں ہو سکتا مد کا، صرف کوشش کر سکتا ہوں۔ ایک بار باز بلند درود پڑھیں تو میں کچھ شعر حاضر کرتا ہوں۔ نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا۔ سلامت رہیں۔ نہ مسجد میں، ابھی الحمدللہ گھوسی ہے، یہاں میں کہوں کہ ایسے سنیں ویسے سنیں، قسم خدا کی گستاخی ہوگی، کوئی تمید نہیں ہے، میں حاضر کر رہا ہوں۔ نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا۔ یہ مصرع تھا کہ ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا۔ میں تمہیداً 3 شعر پڑھ رہا ہوں، چوتھے شعر کے لیے ایک سوال ہے کہ اگر شہزادی ہی نہ ہوتی، حدیث قدسی اور حدیث قصہ مجھے پروردگار تعارف کرا رہا ہے، نظر تشریف فرما، میں حاضر کر رہا ہوں کہ اگر شہزادی ہی نہ ہوتی، میں حاضر کر رہا ہوں۔ اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا اترتی
آئے تطہیر کس کی شان میں آخر اترتی آئے تطہیر کس کی شان میں آخر کسے ابیہا مرسل دین کہا ہوتا فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے کہا رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا کہا پھر پنجتن کے نام کی محفل سجی ہوتی کہاں تحفہ کسا سا ہم غریبوں کو ملا ہوتا نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا نبی سے علی سے حسن ان سے حسین ان سے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اگر مسلمان ایک لفظ سے بہت پریشان ہے آج میں حاضر کر رہا ہوں بہت زیادہ پریشان ہے مسلمان ایک لفظ سے نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا سلامت رہیں جی ہیں بھائی اللہم صلی اللہ نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ
ہوتا. بے شمار یا در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا. مصرع تھا ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. صرف اور صرف کلام میں تضمین کے لیے پڑھتا ہوں. کئی جگہ ایسی ہے جہاں لوگ اس طریقے سے نہیں داد دے پاتے تضمین کی. میں 2 شعر اس کے بعد جو مجھے بہت عزیز ہے میں حاضر کر رہا ہوں. مصرع ذہن میں رکھے. ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. درے زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا. مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے ورنہ. مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے ورنہ. تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوتا. تمہاری خاک کا بھی ایک لقب تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہو. یہ شعر صرف اور صرف گھوسی میں ہی پڑھا جا سکتا ہے. مولا مجھے ہمت دے دیں یہ شعر پڑھنے کی. سرے اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے. سرے اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے. یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا. یہ بچہ ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا. ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا. اے میرے مالک پروردگار سوا نیزے کا سورج جھیلتا کیسے سرے محشر ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ سلوات. زندہ باد اسماعیل بھائی بہت زندہ باد. سوانے کا سورج
سہیلتا کیسے سرے محشر ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ردائے فاطمہ زہرا سہیلال نبی کی مدح نے پہچان دی ورنہ جہاں میں کون مجھ کو جانتا پہچانتا ہوتا. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صلوات. پروردگار سلامت رکھے آپ سب کو. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ نئے بالکل، کیونکہ احکام بہت سارے ہیں بھائیوں، کیونکہ بھائی فرمائش نہیں کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، لیکن وقت واقعی تیز بیت رہا ہے، بہت طویل فہرست ہے. میں چاہ رہا ہوں کچھ نئے اشعار آپ کے سامنے جلدی جلدی حاضر کر دوں. ایک مطلع ہے، اس کے بعد چند اشعار، ایک شعر تک مجھے لانا ہے. ایک بار درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. معروف سرسوی صاحب کا بہت مشہور کلام ہے، اس کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی یزید میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا. جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی یزید میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا. بس اسی شعر تک مجھے لانا ہے. ہاں آپ پانی پی لیں، آپ لوگ ضرورت ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور دور پڑھیں، میں جلدی جلدی حاضر کر دوں. محمد سوانے کا سورج جھیلتا کیسے سرے محشر ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. مطلب حاضر ہے، جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی یزید میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا. مطلب حاضر ہے، کہاں بیٹھے الحمدللہ، آپ کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. فرش ولا کی اپنی الگ آن بان ہے. تھوڑی سی توجہ. فرش ولا کی اپنی الگ آن بان ہے. یہ وہ زمین ہے جس کے تلے آسمان ہے. فرش ولا کی اپنی الگ آن بان ہے. گر 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 در پا جبرائیل سے نوکر کھڑے ملے. ہاں گر در پا جبرائیل سے نوکر کھڑے ملے. یہ جان لیجیے گا علی کا مکان ہے. یہ جان لیجیے گا علی کا مکان ہے. کیا تک نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا.
ہاں کیا تک نماز روزہ حج و زکات کا صدیوں سے جس کے پاس ادھوری اذان ہے، صدیوں سے جس کے پاس ادھوری اذان ہے۔ صدیوں سے جس کے پاس ادھوری اذان ہے، اب جن کے پاس ہے انہی سے سوال ہے، کرتے ہو، عجیب قافیہ ہے، کرتے ہو کیوں غدیر کی باتوں پہ اعتراض، ہاں کرتے ہو کیوں غدیر کی باتوں پہ اعتراض، کیا جسم پہ تمہارے سقیفہ کا کان ہے، کیا جسم پہ تمہارے سقیفہ کا کان ہے، ان منکروں سے جنگ کرے کس لیے حسن، یہ اس سے ہار جائیں گے جو بے زبان ہے، ڈر ڈر کے بس شیر تک لا رہا ہوں، جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی یزید میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا، ڈر ڈر کے کربلا کی زمیں پہ رکھے ہیں پاؤں، سنتے ہیں انبیاء کا یہی آسمان ہے، جوان یہ آرزو نہ ہوتی جو میرے حسین کی، ہاں یہ آرزو نہ ہوتی جو میرے حسین کی، پھر ہم بھی یہ نہ کہتے کہ بھارت مہان ہے، پھر ہم بھی یہ نہ کہتے کہ بھارت مہان ہے۔ وفا ڈے عباس سے یہ دو شعر بطور خاص سماعت کر لیں، کوئی تمہید نہیں ہے۔ صدیاں، آج کے جشن کے لیے اس سے اچھا شعر میرے پاس نہیں ہے۔ صدیاں صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کر، ہاں صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کر، یعنی علی کا لال ابھی تک جوان ہے، جانے جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی یزید میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا، جانے کیسے سنیں گے۔ صدیاں صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کر،
جانے علی کا لال ابھی تک جوان ہے، کوئی تمہید نہیں. داعش بڑے بڑے دعوے کیے تھے، داعش کی پاؤں رکھنے کی ہمت نہ ہو سکی. ہاں داعش کی پاؤں رکھنے کی ہمت نہ ہو سکی. کیا کربلا میں آج بھی خط کا نشان ہے. جی ہیں بھائی. یا عباس صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کر. جانے علی کا لال ابھی تک جوان ہے. داعش کی پاؤں رکھنے کی ہمت نہ ہو سکی. کیا کربلا میں آج بھی خط کا نشان ہے. کیا کربلا میں آج بھی خط کا نشان ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ مصرع ذہن میں رکھیں، پارے دل کو کبھی دل سے جدا کرتے مطلع ہے. اس کے بعد 2 یا 4 شعر ہمت ہے. ایک بار درود پڑھیں، میں حاضر کر رہا ہوں جلدی. درود پڑھ دیں محمد. ترجمہ قرآن کا اس سے جدا کرتے نہیں. بخدا بہت کلام تھے میرے پاس، میں چاہوں آرام سے پڑھوں، سن لیں آپ حضرات، بڑا اچھا لگتا ہے ویسے سنتے ہیں. ترجمہ قرآن کا اس سے جدا کرتے نہیں. فاطمہ سے ہٹ کے ذکر مصطفیٰ کرتے نہیں. ترجمہ سلام بند ہے قرآن کا اس سے جدا کرتے نہیں. وقت سے آ جاتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے. وقت سے آ جاتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے. یہ فرشتے ہیں عبادت کو قضا کرتے نہیں. یہ فرشتے ہیں عبادت کو
قضا گھوسی کے جتنے عزادار موجود ہیں ان کی نظر یہ شعر ہے فاطمہ اللہم صلی فاطمہ کے نام پہ تیار ہو جاتے ہیں یہ فاطمہ کے نام پہ تیار ہو جاتے ہیں یہ ورنہ آنکھوں میں کبھی ہیرے ڈھلا کرتے نہیں ورنہ پارے دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں ورنہ یہ بالکل کہنا اب پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا پتہ نہیں کیسے یہ اشعار اب اللہ جانے کس کا حکم ہے یہ شہزادے کو میں حاضر کر رہا ہوں پارے دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں ورنہ آنکھوں میں کبھی ہیرے ڈھلا کرتے نہیں خوب خوب بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن اس میں مریض لگتا ہے اس شہر میں پرچم سجا کرتے نہیں لگتا ہے اس شہر اب یہ شعر جتنے مولائی بیٹھے 3 شعر کی زحمت ہے لگتا ہے اس شہر میں پرچم سجا کرتے نہیں جس کو جنت مانگنی ہے مانگ لے بہلول سے جس کو جنت مانگنی ہے مانگ لے بہلول سے چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کہا کرتے نہیں چھوٹے جس کو جنت مانگنی ہے مانگ لے بہلول سے چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کہا کرتے مولا عباس کا جشن ہے شامیوں میں آج بھی عباس کا وہ خوف ہے بھول کر بھی رخ سوے کرب و بلا کرتے نہیں پارے دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں پتہ نہیں میں تضمین پڑھ پاؤں گا آپ کیسے سنیں گے شامیوں میں آج بھی عباس کا وہ خوف ہے بھول کر بھی رخ سوے کرب و بلا کرتے نہیں اس لیے اصغر ہوئے ہیں دفن قبر شاہ میں اس لیے اصغر ہوئے ہیں دفن قبر شاہ میں پارے دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں پارے اس
کفن قبر شاہ میں پا رہے، دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں پا رہے، دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں۔ بر محمد والے محمد بلند صلوات۔ حضرات، سب سے پہلے تو آپ سب کو ایک بار پھر ایک بے حد کامیاب جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ حکم ہوا ہے اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور اب کرتاز صاحب بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے کا سفر ہم لوگوں نے کل سے اور اس وقت تک کیا کیا ہے۔ خیر، وہ مولا میرا ماننا ہے کہ کب کس کو کہاں اور کس وقت پڑھنا ہے یہ شہزادی نوکری لگاتی ہیں۔ بہرحال میں حاضر ہوں ایک بار پھر، چونکہ ابھی علی اکبر صاحب کو ہی پڑھنا ہے، اب وہ مہمان ہے، میں تو یہاں آتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ بہت اختصار کے ساتھ ایک مطلع اور چند اشعار میں حاضر کرتا ہوں۔ درود پڑھیں، میں حاضر کرتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں۔ چلیے، چونکہ یہ وعدہ تھا کہ جو کچھ پڑھوں گا نیا پڑھوں گا، نئے کے سوا کچھ نہیں پڑھوں گا، میں ایک نظم حاضر کر دے رہا ہوں، کیونکہ خود ہی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں کیا پڑھوں۔ درود پڑھیے ایک بار پھر، میں حاضر کرتا ہوں بہت جلدی، کیونکہ اس بات علی اکبر صاحب آپ کے سامنے ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں۔ میں حاضر کر رہا ہوں۔ چوکھٹ کو علی کی دیکھ کے یوں حیران زمانے والے ہیں۔ کون سا گھر؟ الحمدللہ کوئی تمہید نہیں ہے۔ چوکھٹ کو علی کی دیکھ کے یوں حیران زمانے والے ہیں، یہ کیسے زمین پر لوگ ہیں جو جنت کو چلانے والے ہیں۔ چوکھٹ کو علی کی دیکھ کے یوں حیران زمانے والے ہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ دنیا نے جہاں سوچا بھی نہیں اس منزل پہ فائز ہے علی۔ دنیا نے جہاں سوچا بھی نہیں اس منزل پہ فائز ہے علی۔ ہم راز خدا یہ کہلائے، اب غور سے تم سن لو مفتی، اوقات میں رہ کے بات کرو، یہ اونچے گھرانے والے ہیں۔ چوکھٹ کو علی کی دیکھ کے یوں حیران زمانے والے ہیں۔ مولا کے فضائل دنیا میں جن لوگوں کو بھی کھلتے ہیں، مولا کے فضائل
دنیا میں جن لوگوں کو بھی کھلتے ہیں ہاتھوں سے سنبھالے دل اپنا اندر ہی اندر جلتے ہیں ہم نعرے حیدر سے ان کا اب درد بڑھانے والے ہیں یہ کیسے زمین بس یہ 2-4 منٹ کی زحمت علی اکبر صاحب کی پیشخانی میں صرف حاضر کر رہا ہوں میں یہ کیسے زمین پر لوگ ہیں جو جنت کو چلانے والے ہیں آپ سب کی جانب سے سرکار علی سے مانگتے ہیں کوئی بھی کمی ہوتی ہی نہیں وہ چیز اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں وہ چیز بھی مل جاتی ہے کہ جو قسمت میں لکھی ہوتی ہی نہیں یہ آدم کی مٹی سے نہیں یہ آدم کی مٹی سے نہیں آدم کو بنانے والے ہیں چوکھٹ کو علی کی دیکھ کے یوں حیران زمانے والے ہیں اب میں حاضر کر رہا ہوں اپنا پسندیدہ بند یوں نعرے حیدر سے لوگوں ماحول بنا دو محفل کا جبریل پروں سے تم اپنے اب فرش بچھا دو محفل کا غازی کے فضائل سننے کو شبیر خدا نے والے ہیں چوکھٹ کو علی کی دیکھ کے یوں حیران زمانے والے ہیں تھے جتنے بہادر میدان میں اجداد کی سیرت پر چلتے جاپنی بچانے کی خاطر کچھ چھوڑ کے خیبر چل دیتے پہلے جو پتا ہوتا کہ نبی حیدر کو بلانے والے ہیں نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات